بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، اردو جینکس پر آپ کو خوش آمدید۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا کالا رنگ مجھے جنت میں جانے سے روک سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیوں، کیا بات ہے؟ اگر تو ایمان والا ہے تو تجھے جنت میں جانے سے کون روک سکتا ہے؟ عرض کی کہ بات یہ ہے کہ غریب آدمی ہوں، میرا رنگ کالا ہے، میں بدصورت ہوں۔ اب بات یہ کہ مجھے کوئی لڑکی نہیں دیتا، میری غربت اور کالے رنگ کی وجہ سے کوئی میرے ساتھ رشتہ نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج عمر بن وہاب رضی اللہ تعالی عنہ آئے ہیں۔ یہ مدینہ منورہ کے ایک جوہری تھے، بڑے مالدار تھے، ان کی بیٹی بڑی خوبصورت تھی۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا، وہ مجلس میں تو موجود نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ عمر بن وہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہو کہ اپنی لڑکی تیرے نکاح میں دے دے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے دروازے پر پہنچے، دروازے پر دستک دی۔ حضرت عمر بن وہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے، پوچھا، بھائی کیا بات ہے؟ کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھیجا ہوا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاصد ہوں۔ آپ کے پاس سے آپ کی بیٹی کی شادی کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ بظاہر انہیں یقین نہیں آیا، اس لیے کہا کہ بھاگ جا، کیا کی بات کرتا ہے؟ وہ تو بیچارے غریب تھے، وہ تو ڈر کے وہاں سے پیچھے ہٹے۔ ادھر عمر بن وہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کے کان میں آواز پڑ گئی، پیچھے سے آواز دی، ابا جان، سوچ تو لیا کرو، کیا کہہ رہے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو ٹھکرا رہے ہو، ہلاک ہو جاؤ گے۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے سامنے تیار ہوں، میں کالے گورے کو نہیں دیکھ رہی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو دیکھ رہی ہوں۔ جاؤ، میں تیار ہوں اور کہہ دو میں شادی کروں گی۔ حضرت عمر بن وہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی بھاگے پیچھے گئے۔ جب دیکھا کہ عمر بن وہاب آئے ہیں تو فرمایا، تو نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو ٹھکرایا۔ عمر بن وہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خطا ہوئی، معاف فرمائیے، حکم کیجئے، کیا حکم ہے؟ فرمایا، اس سے اپنی بیٹی کی شادی کرا دو۔ عمر بن وہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آپ نکاح پڑھائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح پڑھایا، 400 درہم مہر مقرر کیا۔ آپ نے فرمایا، جاؤ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑکی کو لے کر آؤ۔ کوئی بارات تو ہوتی نہیں تھی۔ فرمایا، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جاؤ بیوی کو لے کر آؤ۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس تو ایک درہم بھی نہیں ہے، میں 400 کہاں سے پیدا کروں اور اس کو لے کے آؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چلو گھبرانے کی بات نہیں، جاؤ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ، عثمان اور عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ 200 درہم دے دیں، تیرے پاس 600 درہم ہو جائیں گے، 400 مہر ادا ہو جائے گا اور باقی سے اپنا کوئی کام کر لینا۔ عرض کیا، بہت اچھا۔ حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، انہوں نے خوش ہو کر 2 سے زیادہ دے دیا۔ کتنا زیادہ دیا؟ صرف اتنا لفظ آتا ہے کہ 200 اور کچھ زیادہ، 900 یا 1000۔ اب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے، لڑکی کو لینے بعد میں جاؤں گا، پہلے تو کچھ کھانے پینے کا سامان خرید لوں گا تاکہ میرا کچھ کام چل سکے، گھر کی شکل بن سکے۔ جب بازار میں داخل ہوئے تو ایک آواز کان میں پڑی، اے اللہ کے دوستو، اللہ کے راستے میں نکلو۔ بس یہ سننا تھا کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان پر ایک بھرپور نگاہ ڈالی اور یوں کہا، اے زمین و آسمان کے رب اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب، میرا یہ مال شادی پر نہیں لگے گا، میرا یہ مال وہاں لگے گا جہاں تو بھی راضی، تیرا رسول بھی راضی اور مسلمان بھی خوش ہو جائیں گے۔ نہ شادی یاد رہی اور نہ کوئی اور کام یاد رہا۔
بس اللہ اور رسول کا کام یاد رہا۔ گھوڑا خریدا، ڈھال خریدی، تلوار خریدی، چہرے کو چھپا کر صرف آنکھیں ننگی، باقی چہرہ چھپا ہوا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کہنے لگے، ارے یہ کون ہے چہرہ چھپائے؟ چہرہ اس لیے چھپایا کہ اگر مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھ لیا تو کہیں واپس نہ بھیج دیں کہ ارے تو کہاں جا رہا ہے، میں نے تمہیں کہاں بھیجا تھا؟ کسی نے پوچھا کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ارے اللہ کا بندہ کوئی پردیسی ہوگا، تمہارے دین کی مدد کے لیے تمہارے ساتھ آ گیا، سارے چھوڑو اسے۔ میدان جنگ میں لڑتے لڑتے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کو جو تیر لگا، گھوڑا الٹ کر گرا اور گر کر مرا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ہی گرے اور جلدی سے اٹھے اور جلدی جلدی اپنے بازو اوپر چڑھائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بازوؤں کو دیکھا، اس کے کالے کالے بازو جب باہر نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا اور فرمایا کہ تو مجھے سعد نظر آتا ہے۔ عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، اے اللہ کے رسول، میں سعد ہی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خوشخبری لے لے، تو جنتی ہو گیا، تو خوش بخت ہو گیا۔ بس اس کو یہ سننا تھا کہ چھلانگ لگائی میدان جنگ میں، یہاں تک کہ آواز آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوڑ کے گئے اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو اپنی گود میں رکھا۔ آنسو کی لڑیاں سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کو پونج رہی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر گر رہے تھے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ اے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیری خوشبو اللہ اور اللہ کے رسول کو بہت پیاری ہو چکی ہے، تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے انتہا پیارا ہو چکا ہے۔ رو رہے ہیں۔ روتے روتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منہ پھیرا۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے مختلف باتیں آپ میں ملاحظہ کی، ایک تو آپ روئے، پھر آپ ہنسے، پھر آپ نے منہ پھیر لیا، یہ کیا ماجرا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو رویا ہوں تو اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی اور شوق پر رویا، اس کی جدائی پر رویا، کس حال میں تھا، کس طرف جا رہا تھا، کن جذبوں میں جا رہا تھا اور کیسے امر پر قربان ہوا، اس بات پر رو رہا ہوں۔ اور ہنسا اس بات پر جب میں نے جنت میں اس کو دیکھا، اللہ کی بارگاہ میں اس کے درجے کو دیکھا تو میں ہنس پڑا، اور جو میں نے منہ پھیر لیا اس لیے منہ پھیر لیا کہ میں نے دیکھا جنت کی حوریں، اس کی بیویاں دوڑتی ہوئی آ رہی ہیں اور تیز دوڑ کے آ رہی ہیں کہ ان کی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹ گیا اور ان کے پاؤں میں بازیاب چھن چھن کرتی مجھے نظر آ رہی تھی، تو میں نے شرم سے منہ پھیر لیا اور فرمایا، جاؤ ان کی بیوی سے کہہ دو کہ اللہ نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیرے سے زیادہ خوبصورت بیوی عطا فرما دی۔ میرے دوستو، یہ واقعہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ سے شدید محبت پر دلالت کرتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسن میں بے مثال اور مالداری میں لاجواب بیوی کو بھی اللہ کی محبت میں ترجیح نہ دی، حتیٰ کہ نوجوانی کی اٹھتی ہوئی خواہش کو بھی سینے میں دفن کر کے حکم الہی کو اول رکھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے جذبے والا دل عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگے تو آنے والی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔